اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. حاضرین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیو، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت جو سورہ الم نشرح کے نام سے معروف ہے، اس کی میں نے 3-4 آیات پیش کی. مکمل سورت پیش کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے جو مضمون پیش کردہ ہے اس سے متعلق کچھ آیات پیش کی گئی. یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو شرعاً مباح اور جائز تھی، حرام اور ناجائز نہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صادر ہوتی تھی. وہ چیزیں یعنی وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، مباح ہونے کی وجہ سے، جائز ہونے کی وجہ سے. بعد میں پتہ چلتا، اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا کہ جو کام آپ نے کیا، یہ جو بات جو چیز آپ سے صادر ہوئی ہے، یہ اگرچہ جائز ہے، مباح ہے، حرام اور ناجائز نہیں، لیکن آپ کی شان کے مناسب، آپ کی شان کے اعتبار سے اس سے افضل دوسری چیز تھی، اس سے بہتر کام اور اس سے بہتر طریقہ آپ کو فلاں اختیار کرنا چاہیے تھا، یہ آپ کی شان کے مناسب. تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا. اللہ کی طرف سے اگر کسی چیز کے بارے میں وحی نازل ہوتی تھی تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے، جیسا وحی میں وحی نازل ہوتی اور جس طرح آپ کو بذریعہ وحی بتلایا جاتا کہ یہ کہنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو آپ اس کو بعینی ہو بہو انجام دیتے تھے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تھا. لیکن جن باتوں میں، جن چیزوں میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، بہت سارے کام ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، پیش آتی رہتی ہیں. صبح سے شام تک انسان زندگی گزارتا ہے تو صبح سے شام تک سینکڑوں کام سامنے آتے ہیں، سینکڑوں باتیں سامنے آتی ہیں. تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس میں حضور کو اجازت تھی
کہ آپ اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے خود غور و فکر کر کے جو مناسب ہو وہ طریقہ آپ اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ حضور کا نفس آپ کے تابع تھا، شیطان بھی آپ کے تابع تھا۔ تو اگر کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے، تو وہ غلط نہیں ہوتا تھا۔ کیوں کہ ہمارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ اپنی رائے سے کوئی بات کہیں گے، اپنی اجتہاد سے، اپنی خود غور و فکر کر کے کوئی کام کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو جائے۔ کیوں کہ ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور نفس جو ہے وہ دشمن ہے انسان کا، اور خاص طور پر انسان کے دین کا دشمن ہے۔ اور نفس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو ہمیشہ اس کی عادت ہے کہ وہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے انسان کو۔ تو ہمارے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ بھائی نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اپنی رائے سے چلیں گے اور رائے سے کوئی کام کریں گے، اپنی اختیار سے کوئی بات کہیں گے یا کوئی کام کریں گے، تو اس میں نفس کا دخل اگر ہو گیا یقیناً غلط ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا، اور شیطان کو ہمارے اوپر پوری طرح سے قابو ہے۔ وہ تو اندر وسوسہ ڈال کے، خیالات ڈال کے، ہمارے دلوں کے اندر خیالات ڈال کے، برائی کے وسوسے ڈال کے ارادے پیدا کرتا ہے برائیوں کے، اور وہ غلط کام کرواتا ہے۔ اس کو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ وہ تو ہمارے بدن کے اندر بھی دوڑتا ہے، خون کے ساتھ گھومتا ہے، تو اس کو تو اختیار ہے، وہ جسے چاہے، جب چاہے، جدھر چاہے پھیر سکتا ہے انسان کو۔ تو ایسی حالت میں ہم خود اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے خود غور و فکر کر کے ہم صحیح ہی کام کریں گے یا نہیں، کوئی گارنٹی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو بات ہم بول رہے ہیں، اس میں شیطان کا دخل ہو یا نفس کا دخل ہو۔ اگر شیطان کا دخل ہوا تو بھی غلطی ہوگی، نفس کا دخل ہوا تو بھی غلطی ہوگی۔ تو لہذا ہم اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے، خود اپنی رائے سے غور و فکر کر کے اگر کوئی بات کہیں گے یا کوئی کام کریں گے، تو اس نفس و شیطان کا دخل اس میں ہونے کی وجہ سے غلط ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی ہو، نیک بندے ہوں، بزرگ ہوں، تعلق اللہ کے ساتھ ان کا مضبوط ہو، تو اللہ جل شانہ ان کی ایسی مدد فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیتے ہیں اور ان کو سمجھا دیتے ہیں، ہوشیار کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم جو بات بولنے جا رہے ہو، یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو، یہ تمہارا نفس تم سے کروا رہا ہے یا تم کو شیطان بہکا رہا ہے۔ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں وہ، تو نفس نے یا شیطان نے جو غلطی یا جو برائی ان سے کروانی چاہیے، وہاں اللہ کی رہبری ہونے کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں، شیطان کے اور نفس کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، پھر صحیح سے صحیح جو چیزیں وہ کرتے ہیں، جو غلط چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بعض نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ علم والے ہوں، علم ان کا مضبوط ہو، اور وہ اپنے آپ کو علم کے تابع رکھے ہوئے چل رہے ہوں، تو علماء کے ساتھ بھی اللہ کا ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے علم کی روشنی میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور اس میں نفس و شیطان کا دخل ہو رہا ہے، اور وہ ہم کو غلط بات کہنے اور غلط کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ عام لوگوں کو نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ علماء سے پوچھ کر چلیں، خود اپنی رائے سے کچھ نہ کریں، علم والوں سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم یہ جو بات بول رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
تو اہل اللہ ہوں گے یا علماء ہوں گے تو وہ رہبری کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ اس میں یہ غلطی ہو رہی ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری بات الگ ہے، ہم اپنی رائے سے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کرنا چاہیں گے، کوئی بات بولنا چاہیں گے تو اس میں نفس و شیطان کا دخل ہو سکتا ہے، اور نفس و شیطان کا دخل ہونے کی وجہ سے وہ کام اور وہ بات غلط ہو جاتی ہے، لہذا بعد میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ ہوا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ ایسا حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا، نفس کا بھی دخل، شیطان کا بھی دخل، دونوں کے دخل سے اور دونوں کے ایسے بہکاوے سے کہ جس سے بہک کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو جائے، نعوذ باللہ، کوئی غلط بات ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے یا کوئی غلط بات بول دے، ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضور کو اس سے بچا کر رکھا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح بات پہنچانی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نفس اور شیطان غالب آ کر کے آپ سے اگر کوئی غلط بات وہ کہلوا سکتے ہوں یا غلط کام وہ کروا سکتے ہوں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر بات معتبر کیسے ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے دین کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اور اپنے نبی کو ایسے پاک و صاف رکھا کہ اپنے نبی پر کبھی نفس کو قابو پانے نہیں دیا اور اپنے نبی پر کبھی شیطان کو قابو پانے نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہر انسان کے ساتھ شیطان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا نہیں سکتا ہے، رہتا ہے وہ ضرر پہنچانے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن آپ سے کوئی غلط کام کروا دے یا آپ کو بہکا دے، آپ کو وسوسہ ڈال کے کوئی غلط بات آپ سے کہلوا دے، یہ ممکن نہیں۔ آپ کی زبان سے قرآن نکلنا ہے، آپ کے ذریعے سے حدیث نکلنی ہے، آپ کی زندگی سے لوگوں کو زندگی ملنی ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ نفس و شیطان آپ پر قابو پا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات یا غلط کام کہلوا دیں؟ یہ ممکن نہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اب آئیے یہ ساری تمہید سمجھنے کے بعد جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے ان چیزوں میں آپ کو اختیار تھا، آپ اپنی رائے سے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کریں اور کوئی کام کریں تو وہ جائز ہوتا تھا۔ یہ ہمارے لیے اختیار نہیں، یہ بات مجھے سمجھانا ہے، کیونکہ ہم اگر کوئی اپنے اختیار سے کام کریں گے تو نفس و شیطان کا دخل ہو کے غلط ہو سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اجتہاد اور اپنے اختیار سے کوئی کام کریں گے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ جن چیزوں میں آپ پر وحی نازل نہ ہو آپ اس میں اجتہاد سے اپنی کوئی بات کہنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک تو حضور کو اس طرح شیطان و نفس سے محفوظ رکھا، دوسرا اللہ نے آپ کے قلب مبارک کو پاک کر دیا ہے گناہ کے خیالات سے، غلطی کی طرف جانے سے، غلط چیز اور غلط کام کے بارے میں سوچنے سے، اور غلط بات کا کوئی وسوسہ یا خیال، ارادہ یا جذبہ دل میں پیدا ہونے سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا تھا۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو شق صدر کا معاملہ ہوا۔ شق صدر کہتے ہیں سینہ چاک کر، سینہ کھول کر کے دل نکال کر دل کے اندر سے ایک مادہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ علیہ السلام کو لٹا دیا، آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ کے قلب مبارک کو چیرا، اندر سے دل نکالا، دل کو چیرا، دل کے اندر سے کوئی مادہ کا کوئی کالا سیاہ وہ نکال کر کے اس کو پھینک دیا، اور جنت سے تشت لائے تھے اور جنت سے پانی بھی لائے ہوئے تھے، وہاں کے کوثر کا یا زمزم کا، اس پانی میں جنت کے دست میں آپ کے قلب مبارک کو رکھ کے دھو دیا، اور پھر واپس سی کر کے اس کو آپ کے قلب مبارک میں رکھ کے سینہ آپ کا بند کر دیا۔ یہ ہے آپ کی اوپن ہارٹ سرجری، جس کو حدیث کی اصطلاح میں اور سیرت میں شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ
ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے، ایک دم بچپن میں بھی ہوا ہے اور ایک اس کے بعد بھی ہوا ہے۔ تو علماء نے دونوں مرتبہ کی الگ الگ توجہ بیان کی۔ تو اس میں سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جو شق صدر ہوا تھا اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر کے جو مادہ باہر پھینکا گیا تھا اور آپ کے قلب کو دھو دیا گیا تھا، وہ وہی مادہ تھا جو ہر انسان کے اندر میں اللہ رکھتے ہیں گناہ کا مادہ۔ ایک گناہ کا مادہ رکھتے ہیں اور ایک نیکی کا مادہ رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے یہ دو مادے ہر انسان کے قلب میں رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس کو نیک کام کرنے برے کام کرنے دونوں کا اختیار دینا ہے، پھر جو وہ کرے گا اس کا حساب و کتاب رکھنا ہے، اور قیامت میں آنے کے بعد حساب کر کے اس دونوں چیزوں کا بدلہ دینا ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہی معاملہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر انسان کے قلب میں دو مادے رکھے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا مادہ۔ جب نیکی کا مادہ غالب آتا ہے تو انسان نیکیاں کرتا ہے، برائی کا مادہ غالب آتا ہے برائی کرتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا معاملہ ہوا، آپ کے قلب مبارک کو نکال کر کے دھویا گیا تو آپ کے سر مبارک سے وہ برائی کا مادہ نکال کر کے دور کر دیا گیا۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پاک و صاف تھی کہ کبھی آپ سے کوئی گناہ کوئی غلط بات ہو یا کام ہو آپ سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ تو آپ کی طبیعت کو اللہ نے آپ کی طبیعت کو شریعت بنا دیا، اپنی طبیعت کو اللہ کے حکم کی اور اللہ کی منشا اور مرضی کے تابع بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک خصوصی معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ بعض امور اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام کوئی بات ایسی ہو جاتی تھی جو ناجائز نہیں تھی، جائز ضرور تھی اور مباح تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی بتلاتے یا رسول اللہ آپ نے جو فلاں کام کیا ہے صحیح ہے غلط نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر تھا کہ آپ یہ کر دیں، اس سے افضل فلاں بات تھی، اس سے افضل فلاں طریقہ تھا، یہ آپ کو بعد میں بتلایا جاتا، کیونکہ یہ جو آپ نے اختیار کیا اگرچہ صحیح ہے اور درست اور جائز ہے مگر آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے، آپ کی شان کے مناسب یہ نہیں یہ تھا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک بوجھ پڑتا تھا، آپ کو رنج ہوتا تھا کہ میں نے ایسا کام جو جائز تو ہے اگرچہ لیکن میری شان کے مناسب نہیں تھا، اس سے افضل فلاں کام تھا وہ میں نے کیوں نہیں کیا اور ایسا میں نے کیوں کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک اثر ہوتا تھا طبیعت پر، اور گرانی ہوتی تھی، اللہ کے بتلانے سے ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بتلاتا تھا تو آپ کے قلب پر گرانی ہوتی اور آپ کے قلب مبارک پر اس کا بوجھ ہوتا تھا اور آپ کو اس کا ایک رنج ہوتا تھا کہ میں نے ایسے آپ بھی جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے شریف لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا سی بات جو گناہ کی ہو، ذرا سی بھی گناہ کی کوئی بات ہو یا غلط بات ہو، وہ ان کے لیے دل پر ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے شریف لوگ، شریف الطبیعت لوگ، شریف الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی کوئی گناہ کی بات اگر ان سے ہو گئی ہے تو اس کا ان کے قلب پر ایک بوجھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ شریف لوگوں کو اس لیے محسوس ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ اس کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، اور جب تک وہ پہاڑ نہیں اتارے گا مومن کو چین نہیں آئے گا۔ یہ مومن ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے۔ یہ حدیث میں حضور نے ہر مومن کی شان بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کامل مومنین سے بھی افضل شان ہے آپ کی۔ تو آپ کے قلب مبارک پر جائز اور صحیح کام جو گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہتر نہیں تھا، وہ کام کا بوجھ حضور کی طبیعت پر کتنا ہوتا ہوگا آپ اندازہ کیجیے گا۔ اور منافق ہوتا ہے وہ جس پر گناہ کا کوئی اثر ہی نہیں، گناہ پر گناہ ہو رہا ہے، غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، نافرمانی اللہ کی خوب ہو رہی ہے، حضور کی سنتیں خوب چھوٹ رہی ہیں، دین کے خلاف جا رہا ہے، جھوٹ یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں، کوئی سیریس نہیں لیتا ہے، اس کا کوئی رنج بھی اس کو نہیں ہوتا، کوئی غم اور کوئی دکھ بھی اس کو نہیں ہوتا ہے۔ یہ منافق کی شان بتائیں، یہ منافق کی حالت ہوتی ہے۔ مگر مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ مومن کے قلب پر بوجھ ہوتا ہے۔
تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بھی یہ اس بات کا بڑا بوجھ ہوتا تھا کہ جو کام افضل تھا وہ چھوڑ کر میں نے غیر افضل کام کیوں کر دیا، جو کام کے بہتر تھا وہ چھوڑ کر غیر بہتر کام میں نے کیوں کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ ہوتا تھا طبیعت پر۔ اللہ جل جلالہ و من والو نے یہ سورت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورت آپ کی شان میں اسی لیے نازل ہوئی، اور اللہ نے بتا دیا کہ وہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، نبی آپ کے اوپر جو ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے، جس بوجھ کی وجہ سے آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی جیسے کمر ٹوٹ گئی ہے، اور آپ اس کو ایسا بوجھ لے رہے ہیں اور ایسا اس کا ٹینشن لے رہے ہیں اور آپ اس کا ایسا اثر لے رہے ہیں اور اس کا رنج و غم آپ کے اوپر جو ایسا سوار ہے گویا آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ بوجھ ہم آج آپ کا اتار رہے ہیں، ہم نے اتار دیا یہ آپ کا بوجھ۔ وہ وضعنا عنک وزرک، آپ کے طبیعت پر غیر اولا کاموں کی وجہ سے جو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، یہ بوجھ ہم آج آپ کا اتار رہے ہیں۔ اب اس کا آپ بوجھ مت لیجیے، اس کا آپ خیال مت کیجیے، اس کو آپ اس کا کوئی رنج و غم مت لیجیے۔ بوجھ اتار رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضور کو بتلا دیا کہ آپ کے اس عمل اور اس قول کی وجہ سے ہم آپ سے کچھ سوال نہیں کریں گے، اس پر کچھ پکڑ نہیں ہوگی، اس پہ کچھ پوچھ نہیں ہوگی، آپ کے اعمال نامے میں یہ غلط یا گناہ کے طور پر نہیں لکھا جائے گا۔ آپ ذہن سے فری ہو جائیے، آپ اپنے دل کو ہلکا کر لیجیے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس پہ کوئی سوال نہیں، یا آپ کے اعمال نامے میں بطور غلط یا گناہ کے نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی گناہ تھا ہی نہیں اور یہ کوئی غلط تھا ہی نہیں، یہ تو محض غیر اولا غیر افضل چیز تھی، اس پر ہمارے نزدیک تو کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے، کوئی گناہ نہیں شمار کیا جاتا ہے، لہذا آپ کیوں اس کا غم کر رہے ہیں، اس کا کیوں رنج لے رہے ہیں، اور آپ اس پر کیوں جو ہے آپ اس سے متاثر ہو کر آپ اپنی طبیعت پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، آپ اس سے آپ فری ہو جائیں۔ یہ اس آیت پاک میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ آیت نازل کر کے آپ کو یہ بوجھ ہلکا کریں گے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، پھر آگے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا، آپ کا تذکرہ، آپ کا نام گرامی ہم نے بلند کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کلما ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا اے رسول اللہ تمہارا بھی میرے ساتھ ذکر ہوگا، یہ میں نے طے کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کلمہ طیبہ مسلمان پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو ساتھ میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اشہد ان لا الہ، ایک اسلام میں داخل ہونے والا غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ شہادتین، دونوں شہادتیں وہ کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ ہر مؤذن اذان میں 5 وقت کی نمازوں میں کھڑے ہو کے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کے تذکرے کو اور آپ کے نام کو ہم نے بلند کر دیا۔ جب جب بھی میرا نام لیا جائے گا تمہارا بھی نام، آپ مسجد میں کتبہ لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا رہتا ہے۔ ایک مسجد میں محراب میں ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا تھا، دوسری جانب ہٹ کر کے جگہ چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ تو مجھے مسجد کے ذمہ داروں نے پوچھا کہ حضرت یہ جائز ہے کیا؟ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم نے کلمے کو چھوڑ دیا، کلمے کو جدا جدا کر دیا، کلمے کو ایک نہیں رکھا، کلمہ تو ایک ہونا چاہیے، اس کو آپ نے جدا جدا کیوں کر دیا؟ کہ لوگ مسلح اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے اس طرح لکھا ہے، کیا یہ غلط ہے کیا؟ ہم سے پوچھا انہوں نے، تو ہم نے مسئلے کو حل کیا، ان کے مسئلے کا حل بتایا۔ ان کے درمیان میں کوئی اسپیس نہیں تھی اور درمیان میں ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، تو ہم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا کہ بھائی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ جو ہے کسی اچھے خطاب کو بلا کر کے یہ جو گول دائرہ جس میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس دائرے کے اطراف کو دونوں کلمے ملا کے دونوں آپ لگا کے دائیں بائیں کر دیجیے کہ دونوں ملے ہوئے لگ جائیں گے اور اعتراض ختم ہو جائے گا. ویسے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی جو ہے ناجائز بات نہیں، غلط بات نہیں ہے. کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، محمد رسول اللہ دوسرا جز ہے. اگر دونوں کو اگر دو طرف میں لکھائیں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کلمہ نہیں ٹوٹے گا، کلمہ تو اپنی جگہ برقرار رہے گا. بعض حدیثوں میں صرف لا الہ الا اللہ بھی آیا ہوا ہے اور بعض حدیثوں میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی آیا ہوا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہی محمد رسول اللہ بھی داخل ہے، اس کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. ایسے یہ علماء کی علمی بحث ہیں، اس چکر میں آپ کو اور عام لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا میں نے جو ان کو الجھانے کے بجائے جواب دینے کے بجائے حل بتا دیا کہ آپ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کر کے دونوں ملا دیجیے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. تو غرض یہ بتانا ہے کہ اللہ نے رفعنا لک ذکرک کہہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشخبری سنا دی. کلما ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا اے نبی تمہارا بھی ذکر ضرور ہوگا. تو اللہ نے آپ کے نام کو اس طرح بدل دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی معاملات 23 مرتبہ ہوئے ہیں. آپ کی خصوصیات جو ہیں وہ جمع کی جائیں تو مستقل کتابیں بن جائیں گی. تو ایک مرتبہ یہودیوں نے پروگرام بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ حضور نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم نہ تمہارے خلاف لڑیں گے نہ تم ہمارے خلاف لڑو گے، ہمارا تمہارے درمیان میں اگریمنٹ ہے. تو حضور نے اگریمنٹ کیا یہودیوں کے ساتھ اور یہ طے کیا کہ یہاں ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ اس سے بڑے دشمن تھے مکے میں مشرکین مکہ، کفار مکہ وہ زیادہ دشمن تھے اور وہ بہت زیادہ دشمنی کر رہے تھے. یہودیوں کو حضور نے اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ سے لے لیا، مدینے میں رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ یہاں امن رہے اور ان کے تعاون کا وعدہ لے لیا کہ تم اگر مشرکین مکہ حملہ کریں گے تو ہمارا ساتھ دو گے اور اگر تمہارے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا ہم ساتھ دیں گے. یہ حضور نے اگریمنٹ کیا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان یہودیوں نے دھوکہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ ہم سے بات کرنے کے لیے تشریف لائیں، ہم ایک مسئلے میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں ہمارے یہاں. حضور راضی ہو کے چلو ٹھیک ہے. آپ تشریف لے گئے. ایک دیوار کے پاس قریب میں دیوار کے قریب میں بٹھا دیا لگا کر کے ٹیک لگ. آپ یہاں تشریف لیتے ہیں، ہم جمع کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں سب کو. آپ تشریف فرما ہوئے، آپ اپنے ساتھ ایک صحابی کو لے کے گئے تھے. آپ وہاں تشریف رکھے ہوئے تھے تو یہودیوں کی نیت غلط تھی. انہوں نے بھیجا پیچھے سے دوسرا آدمی جو دیوار کے اوپر چڑھ کے بڑا سا پتھر لے کے اوپر سے نیچے گرا دے، نعوذ باللہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے اور دین اسلام ختم ہو جائے. یہ سازش رچی تھی یہودیوں نے. جیسے کہ یہودیوں کی فطرت ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ یہودیوں پر اعتبار مت کرو، ہوشیار رہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کا انہوں نے پلان بنایا. بعض روایتوں میں ہے کہ آدمی چڑھ بھی گیا اور ابھی پتھر گرانے غریب تھا. جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہاں سے اٹھیے، یہاں کہاں بیٹھے آپ یہاں کہاں تشریف فرمائیں، آپ یہاں سے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے آئے اور پھر آپ کو بتلایا کہ دراصل ان لوگوں کی نیت خراب تھی، آپ کو قتل کرنے کی سازش کرنے کے لیے یہ لے گئے تھے، آپ ان کے دھوکے میں نہ آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ اچھا معاہدہ ہمارے سے انہوں نے کر رکھا ہے نہ لڑنے کا، تعاون کرنے کا. ہم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے تعاون کرنے کا، ہمارے ساتھ یہ دھوکہ بازی. پھر اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ اب آپ صحابہ کا لشکر تیار کر کے ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر کے اب ان پر چڑھائی کرو، ان کو یہاں مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں، نکالو باہر ان کو مدینے سے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت تیار کر کے فوراً لے کے آئے. مدینہ منورہ کا جو یہودیوں کا قلعہ تھا اس قلعے کو گھیر لیا صحابہ کرام. اور پھر ان یہودیوں کو مجبور کیا گیا کہ یہ مدینہ خالی کر کے یہاں سے نکل جائیں، خیبر چلے جائیں. خیبر بالکل سعودیہ کا بارڈر کراس کر کے، سعودیہ یعنی جو آج کل جو عرب کا جو حجاز کا علاقہ ہے اس کو کراس کر کے ملک شام کے قریب آتا ہے خیبر،
وہاں چلے جانے کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے خالی کرو. پورے مکانات خالی کروائے, ان کا سب کچھ سامان خالی کروایا, کھیتیاں تھیں, کاروبار تھے, مکانات تھے, سب خالی کروایا. اور حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ ان کو سب خالی کر کے بنو نذیر بنو قریظہ یہ دو قبیلے تھے وہاں پر, دونوں کو خالی کرا کے حضور نے نکالا باہر. اور وہ سب چلے یہاں سے اپنا سامان لے. اجازت دے گی جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ, جتنا سامان لے جا سکتے تمہارے بس میں سب لے جانے کی اجازت ہے, ہتھیار کے سوا. تو اب انہوں نے اونٹوں پر اور خچروں پر, گدھوں پر, جانوروں کی پیٹھ پر جتنا سامان آ سکتا تھا سب سمیٹ کے تھیلے بھر کے سب جانوروں کی پیٹھ پر لاد کے لے گئے. حتیٰ کہ غصے میں چونکہ اب گھر چھوڑ دے جانا ہے, اب مکانات چھوڑ دیں گے, باغات چھوڑ دیں گے, تو چھوڑے ہوئے مکانات اور چھوڑے ہوئے باغات اور زمینیں اور کاروبار جو کچھ دکانیں ہوگا نہیں تو وہ مال غنیمت کو ملے گا صحابہ, وہ نہیں لے جاتے, وہ اس کے مالک نے مل کے ختم چنانچہ خالی کرا. اب وہ خالی کر کے جانے لگے تو غصے کے مارے کتابوں میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے کھڑکیاں بھی توڑ کے وہ بھی جانوروں کی پیٹھ پر لاد کے لے گئے. وہ بھی باقی رکھنا نہیں چاہتے کہ کیوں مسلمانوں کو ہم لے کے جائیں. کھڑکیاں توڑ کے, دروازے توڑ کے, حتیٰ کہ باغات جلا دیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود جلائے, اپنے باغات پکے پکائے سب توڑ تاڑ کے جائے اپنے ہاتھوں سے. قرآن میں خود اللہ پاک نے اس کو نقل کیا ہے, اللہ نے آیتوں کے ذریعے اس کو نقل کیا ہے. یخرجون البیوت بأیدیہم وأیدی المؤمنین. اور جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ توڑ رہے ہیں تو مسلمان بھی ان کے توڑنے میں ساتھ دے کہ چلو مارو توڑو ان کے دکانوں کو, مارو توڑو ان کے گھروں کو, مارو توڑو ان کے باغات. مسلمانوں نے جو خود مل کے اب سب توڑ تاڑ کے برباد کر کے بہرحال وہ چلے گئے کھانے. اب وہ زمینات اور باغات اور جگہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصے میں آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا. اس کا ایک مستقل واقعہ ہے, تفصیلات ہیں, موقع نہیں میں آئندہ کبھی اس کو بیان کروں گا. یہاں مجھے بتانا یہ دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی معاملات کیسے کیسے رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ اللہ نے اپنی خصوصی مددوں کا معاملہ کیسے کیسے نازک اوقات میں کیا ہے. ایک طرف تو یہ بتانا ہے, اور دوسری طرف یہ بتانا ہے کہ دشمن اسلام پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس سے معاہدے ضرور کر لیجیے, ایگریمنٹ ضرور کرا لیجیے, مگر بے فکر مت رہیے. وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں اور کسی بھی وقت نقصان پہنچانے کے چکر میں کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چوکنا بھی رہنے کی ضرورت ہے. ملک کے ہمارے موجودہ حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سبق مل سکتا ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہم سیرت نبی کا مطالعہ کریں, اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں, صحابہ کے قصے پڑھیں اور تاریخ سے واقفیت حاصل کریں. بالخصوص جنگوں کے معاملات کو خوب دھیان سے پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں بہت سارے سبق ملتے ہیں, بہت ساری رہنمائیاں ملتی ہیں, بہت ساری رہبریاں ملتی ہیں. ہم ان چیزوں سے غافل ہیں. ہمارے پاس تو واٹس ایپ سے فرصت نہیں ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور انسٹاگرام ہے. ہم کو اس کی مشغولی میں برباد کر دیتا ہے اور ہم کو اصل چیزوں سے غافل کر دیا. آپ تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھیے, ہسٹری پڑھیے, اسلامک ہسٹری پڑھیے, صحابہ کی ہسٹری پڑھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کے واقعات پڑھیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. اس کی جو کتابیں ہر زبان میں چھپی ہوئی ملتی ہیں, اردو میں ملے گی, انگریزی میں ملے گی, ہندی میں ملے گی, مختلف زبانوں میں ملے گی. آپ کو اپنا مشغلہ, اپنی عادت اور اپنے بچوں کو بھی خود اس کی عادت ڈالنا چاہیے کہ سیرت کی کتابیں لا کے بچوں کو دو کہ یہ کتاب ختم کر کے مجھے بتانا, میں اس کا امتحان دوں گا اور انعام دوں گا. بچوں کو شوق دے لاؤ, بچے پڑھیں گے اور اس کو چیزیں یاد رکھ لیں گے. اب آپ اس میں سے سوالات کیجیے, بچے اگر جواب دیں تھوڑا بہت انعام دیجیے. پیسے تو ویسے بھی دیتے ہیں بچوں کو, آپ اس بہانے سے دیں گے تو دو کام ہو جائیں گے, بچوں کو بھی پیسے دینے کا ہو گیا اور دوسری طرف یہ امتحان لینے کے بہانے وہ سیرت بھی ان کو معلوم ہو گئی. ایک چیز میں دو شکار ہو جاتے ہیں, دو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. بہرحال سیرت کا اور تاریخ کا مطالعہ کر کے خود بھی واقف رہنا اور اپنے بچوں کو خاص طور پر اس سے واقف کرانا آج کے اس ملک کے نازک حالات میں انتہائی ضروری ہے, ورنہ ہم پچھتائیں. حالات سامنے آ جائیں گے, فیس کرنے کی طاقت ہم کو نہیں رہے. اس لیے سیرت کو پڑھنا چاہیے, تاریخ کو پڑھنا چاہیے
تاکہ نازک سے نازک حالات کو فیس کرنے کی ہمارے پاس کا ذہن رہے، دماغ رہے، چالاکی رہے، واقفیت رہے، تجربہ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ساری امت مسلمہ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله لا إله